پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ کافی دیر سے اسلامی بھائی محفل میں شریک ہیں، اور میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس کچھ منٹ میں ہی انشاءاللہ ہم اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائیوں، جو محافل ہوتی ہیں، یہ جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کی محافل ہوتی ہیں، تو ان کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، اور وہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک سن کر آپ کی سیرت پر عمل کرنا۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی سنا کرتے تھے، نعتیں سنا کرتے تھے، وہاں پر محافل میلاد میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ضرور کیا کرتے تھے، تاکہ ہم محفل میں شرکت کریں تو کچھ سیکھ کر کچھ سمجھ کر جائیں۔ یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ہر مومن کے ایمان کا ضروری ترین حصہ ہے، یعنی اگر حضور سے محبت نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے اہل و عیال سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ پیارے ہمارے آقا ہمیں ہونے چاہیے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن محبت رسول کے کچھ تقاضے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ مجھے اپنا محاسبہ یہ کرتے رہنا چاہیے کہ آیا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم تو بھرتا ہوں، میرا یہ دعویٰ تو ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میرا یہ دعویٰ تو ہے کہ میں حضور سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن آیا کہ اس دعوے میں سچا کتنا ہوں؟ میری صرف آج کی جو بیان ہے اس میں صرف یہی ایک درس ہے کہ میں اپنا جائزہ لوں کہ آخر میری کیفیت کیا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کا پیارا بننے کے لیے حضور کی اتباع ضروری ہے، حضور کی پیروی ضروری ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ضروری ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام چاہتے ہیں۔ ہمارے صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ آج ایک بڑی پیاری بات سننے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو ملی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، اور میں نے بھی آج یہ سنی، بڑی اچھی لگی مجھے۔ ہمارے صحابہ کرام کا اتباع سنت کا انداز کیا تھا؟ ان کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیکھتے تھے اور بغیر سوچے، بغیر اس فکر میں آئے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ ذہن دیا جاتا ہے نا، بعض
ایسے لوگوں کی طرف سے یا تو وہ اپنے آپ کو ماڈرن شو کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار شو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سمجھدار ہوں. یہ ذہن دیا جا رہا ہوتا ہے کہ سر ہر بات کی لاجک ہونی چاہیے, ہر بات کو سوچ کر کریں, ہر بات کو سمجھ کر کریں, اگر لاجک نہیں پتا تو نہ کریں. یاد رکھیں کہ عشق کے میدان میں لاجک نہیں چلتی, یہ بات یاد رکھیے گا. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیوں کیا یہ چیک کرنا ہمارا کام نہیں ہے, بس آقا نے کیا ہے اور ہم نے کرنا ہے, یہ ہمارا کام ہے. یہ درس ہمیں صحابہ نے دیا. اے نماز کی حالت, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں. ابتدا اسلام میں جب نماز ادا کی جاتی تھی تو اس کے احکامات کچھ مختلف تھے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نعلین مبارک کے ساتھ, یعنی آپ اپنے جوتے جو آپ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنے ہوتے تھے, آپ ان کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے. دوران نماز حکم آتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک سے اپنی نعلین مبارک کو جدا کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی اطاعت کیسی کر رہے ہیں. نماز میں حکم آیا اسی وقت عمل ہو گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. عین نماز کی حالت میں جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پاؤں مبارک سے نعلین مبارک کو جدا کر دیا ہے, تمام صحابہ کرام نے اپنے پاؤں سے اپنی بھی نعلین کو جدا کر دیا. عین نماز کی حالت میں سب نے جدا کر دیا. کیوں؟ حضور نے جدا فرمایا ہے تو ہم بھی جدا کر دیں. یہ سوچ نہیں کہ یہ کیوں کیا, یہ کیا وجہ ہے, اس کی لاجک کیا ہے, اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. نہیں, ریزن کچھ نہیں, بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا ہے تو میں نے کر دینا ہے. یہ ہمارے صحابہ کا انداز ہوا کرتا تھا. اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک درخت کے پاس سے گزرے اور جان بوجھ کر آپ نے درخت کی ٹہنی میں اپنے امامے کو پھنسا دیا, اپنے امامے کو درخت کی ٹہنی میں پھنسا دیا اور آگے نکل گئے. پھر واپس آئے اور واپس آ کر ٹہنی سے اپنے امامے کو نکالا اور اپنے سر پہ اپنا امامہ شریف سجا لیا. لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ حضرت نے خود ہی لٹکایا, لٹکا کر آگے نکل گئے, واپس آئے اور واپس آ کے دوبارہ پہن لیا. معاملہ کیا ہے؟ پوچھا کہ حضرت معاملہ کیا ہے, یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ اب اگر ہم جیسا ہو نا کوئی, میں سچی بات آپ کو عرض کروں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض اس کیفیت کے مالک ہیں کہ نہیں جی یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے. جیسے کہ اگر کسی عاشق رسول کو مدنی چینل پہ بیٹھ کے مٹی کے پیالے میں پانی پیتے ہوئے دیکھ لیں تو ہمارے سوشل میڈیا کے بعض چلتے پھرتے جنہیں نہ خود میں کیا عرض کروں کہ اپنا وضو اور اپنا غسل صحیح نہیں آتا ان کو, وہ سوشل میڈیا پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مولانا صاحب نے مٹی کے برتن کون استعمال کرتا ہے, یہ پرانے دور میں چلے گئے, یہ کیوں پانی پی رہے ہیں. ارے بھائی یہ عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. ان کو تو اتنا پتا ہے کہ میرے آقا مٹی کے برتن استعمال فرمایا کرتے تھے, یہ بغیر کسی کی طمع کے, بغیر کسی کے تاثرات کے, بغیر کسی بھی قسم کے اعتراض کو خاطر میں لائے بغیر ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ میں نے حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے. اب آئیے کہ یہ کر کس کے طریقے پر رہے ہیں, یہ کس کے انداز پر چل رہے ہیں. حضرت عثمان غنی گزر گئے, لٹکا دیا اپنے امامے کو, پھر آئے, پھر پہن لیا. پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت معاملہ کیا ہے, یہ کیا ہے آپ نے؟ سمجھ نہیں آئی. کہ دراصل میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ تھا, حضور جب اس درخت کے نیچے سے گزرے تھے تو آپ کا امامہ ٹہنی میں اٹک گیا تھا اور آپ یہاں سے گزرے اور پھر واپس آئے اور اپنے امامے کو ٹہنی سے اتارا اور اپنے سر پہ سجا لیا تھا. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ حضور کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. میں جب بھی اس درخت کے نیچے سے گزرتا ہوں نا تو حضور کی اس ادا کو ادا کرنے کی نیت سے جان بوجھ کر اپنے امامے کو اس ٹہنی میں پھنسا لیتا ہوں. انداز دیکھیے ان کی محبت کا, ان کی محبتیں دیکھیے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑا مشہور واقعہ, وضو کر کے مسکرا دیا کرتے تھے. انہیں پوچھا حضرت کیوں مسکراتے ہیں وضو کر کے؟
کہا بس اتنا جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے میرے سامنے وضو کیا تھا، آپ وضو کر کے مسکرائے تھے، اس دن سے میری عادت ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے بعد مسکرا دیتا ہوں۔ ایک صحابی ایک درخت کے نیچے سے گزرے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ غالباً ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا، ان کی تو واقعی میں کیفیت ہی الگ ہے۔ ان کا بخاری شریف میں جو ہے حج کا پورا واقعہ پڑھیں، آپ یقین مانیں حیران ہو جائیں گے۔ بخاری شریف میں جو ان کا حج کا سفر لکھا ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک مقام پر جہاں حضور سفر فرما رہے تھے، حضور نے اپنی اونٹنی کو جس مقام پر باندھا تھا اسی مقام پر آپ نے جا کے اپنی اونٹنی کو باندھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت اتنا لمبا سفر نہیں ہوا، ابھی تو مزید آگے بھی جا سکتے ہیں، ابھی تو اتنی کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، کہ یہ مقام وہ ہے جہاں حضور نے اپنی اونٹنی کو باندھا تھا، تو حضور کی یاد میں سفر حج ہوگا۔ جہاں حضور نے اپنا خیمہ لگایا وہاں آپ نے خیمہ لگایا، جہاں حضور نے کوئی پانی پیا وہاں آپ نے پانی پیا، ایک ایک مقام پر گویا کہ عشق بھرا حج کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر نے۔ جہاں کرتے لوگ پوچھتے کہ یہ کیا ہے، کہتے حضور نے یہاں کیا تھا، حضور نے ایسے کیا تھا، حضور نے ایسے کیا تھا۔ آپ ایک درخت کے نیچے سے گزرے، ٹہنی بہت اوپر تھی، جھک کر گزر رہے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ سر درخت بڑا اونچا ہے، نیچے سے جھک کر کیوں گزر رہے ہیں؟ کہا یہاں یہ جو درخت ہے نا، یہ جہاں لگا ہوا ہے، جب حضور یہاں سے گزرے تھے نا یہ نیچے تھا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو آپ جھک کر گزرے تھے۔ درخت اوپر ہو گیا تو کیا معاملہ ہے، درخت اوپر ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے، لیکن میرے حضور یہاں سے جھک کر گزرے تھے تو ہم نے بھی جھک کر گزرنا ہے۔ یہ عشق، یہ محبت، یہ پیار، یہ سرکار علیہ السلام سے محبت ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری محبت کا معیار کیا ہے۔ کیا مجھے ایک ایک لمحے پر حضور کی سنتیں یاد رہتی ہیں؟ ہم نعت تو پڑھتے ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ کبھی کھجور پانی کھایا ہے اس نیت سے کہ یار سنت میرے آقا کھایا، میرے آقا نے اتنا تناول فرمایا۔ کبھی زندگی میں 2 مرتبہ ایسا واقعہ کر کے ہی دیکھ لیں کہ کم از کم یہ تو ہو جائے کہ ہاں یار ہم نے بھی سنت پہ عمل کیا ہے۔ کبھی چٹائی کا بچھونا، یہ بھی امیر سنت کا شعر ہے کہ آپ چٹائی پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ کبھی ہم اس طرح کی بھی مثالیں قائم کریں اپنی زندگی کہ یار میں بھی چٹائی پر سوؤں، میرے آقا کی سنت ہے۔ محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا اتباع رسول ہے، سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ یہ سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں بیٹھنا پڑے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، ایک ایک کام کی، کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ملنا کیسے ہے، کسی سے بات کیسے کرنی ہے، بات کرتے ہوئے مسکرانا ہے، صحیح ہے، مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے۔ اور یہ ایسی سنت ہے کہ کوئی غم زدہ بھی آ جائے نا تو مسکرا کر آپ اس کا غم دور کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ بندہ خوش بھی جائے نا تو وہ غمگین ہو کے واپس آتا ہے، اتنا بڑا ایسے کہتے ہیں نا منہ سجایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ شکل ایسی بنائی نہیں گئی، شکل ایسی بنا لی، اتنا کنفیوز چہرہ ہوتا ہے، اتنا ڈسٹرب چہرہ ہوتا ہے۔ وہ میں کس طرح کے القابات دوں اس کو، کنفیوز، ڈسٹرب، بھیانک، خوفناک، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر اچھے موڈ میں بھی جا رہے ہیں نا تو غمگین ہو کر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ بس وہ ہیں ایسے ہر وقت مایوسی والی باتیں، ارے بھائی سب برباد ہو گیا، سب تباہ ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مایوسی 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 مایوسی، بس یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ ارے میرے آقا کی بارگاہ کو دیکھو، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب بھی غم لاحق ہوتا حضور کی بارگاہ میں آتے غم دور ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر بندہ غم بھول جایا کرتا تھا۔ اور یہی حال جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا ہوتا ہے کہ بندہ غم کی کیفیت میں اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، باہر نکلتا ہے تو ایسے لگتا ہے ایسے کوئی غم لگا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے، اللہ کے نبی۔ مسکراہٹ یہ میرے آقا کی ایک سنت ہے۔ یہ نیت کر لیجیے آج کی محفل سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھ کر ان پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ اور سیکھیں گے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کہ یہاں پہ سنتیں سکھائی جاتی ہیں، سنتیں سکھانے کا ایک سلسلہ ہے۔
مکتبۃ المدینہ سے بہت ساری کتب ہیں، سنتیں اور آداب ایک کتاب کا نام ہے، یہ حاصل کر لیجیے، اس میں کھانا کھانے، پانی پینے، اٹھنے بیٹھنے، ان سب کی سنتیں ہیں۔ دوسری بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بے شمار ہیں، بہت معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے لا تعداد معجزات اتنے دیے ہیں، اتنے دیے ہیں، اتنے دیے ہیں، بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا، جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور کو عطا کیے جانے والے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی بولا کرتے تھے کہ ایسا معجزہ ہم نے کہیں نہیں دے گا۔ ابو جہل بدبخت جب سورہ کوثر نازل ہوئی، یہ عرب جو ہے نا، یہ فصاحت اور بلاغت ان کی بڑی، اس میں بڑا ان کو جو ہے نا سمجھ لیں مہارت ہوتی ہے۔ یہ عربی گرامر کا ایک سمجھ لیں کہ پوری ایک سبجیکٹ ہے فصاحت و بلاغت کا۔ ابو جہل جو ہے یہ تھا تو واقعی میں جہل ٹھیک ٹھاک قسم کا، لیکن اس کے اندر یہ فصاحت و بلاغت بڑی جانتا تھا، اس سے بھی فصاحت و بلاغت پہ بڑا عبور تھا۔ اس کے سامنے سورہ کوثر پڑھی گئی تھی، یہ کھڑا ہوا تھا ایک جگہ پہ، تو اسے کسی نے کہا کہ بھئی ایک کلام پڑھتے ہیں تمہارے سامنے، ذرا بتاؤ اس کلام کے بارے میں تمہارے کیا تاثرات ہیں، کچھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ، تو اس کے سامنے کسی نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سے یہ نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا ہے، اسے بتایا نہیں گیا تھا، اسے کہا تھا یہ پڑھ رہے ہیں تمہارے سامنے کچھ عربی کے حوالے سے، تم ذرا اس کے بارے میں کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کرو۔ 3 گویا کے جملے پڑھے گئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آگے سے ابو جہل نے جو چوتھی بات کہی تھی نا، وہ کمال کی تھی، گویا کہ وہ دلیل دے گیا اور وہ یہ بات کر گیا کرتا جاتا جاتا، اس کے سامنے بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ قرآن ہے، اسے بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے، اسے بتایا نہیں گیا تھا یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ پڑھنے والے نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آگے سے ابو جہل کہتا ہے مَا هَذَا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، جو میرے سامنے تم نے پڑھا ہے نا، ما ھذا کلام البشر، یہ جو تم نے پڑھ کر سنایا ہے، اتنا بہترین کلام، اتنا وسیع کلام، اتنا بلیغ کلام، اور ایسی بہترین انداز پر جو بات کو بیان کیا گیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی رب کا کلام ہو سکتا ہے جو میرے آقا پہ نازل ہوا ہے۔ ایسا عظیم قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست قسم کی فضیلت ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جو 2 حرف پڑھے 20 نیکیاں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف، فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو جس نے الف لام میم پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اب محاسبہ میں نے اور آپ نے اپنا یہ کرنا ہے کہ ہم محبت رسول کا دم تو بڑے بڑھتے ہیں، حضور کے نام پر نعرے بھی لگا دیتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، جھوم جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، سارے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم حضور کی محبت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ روزانہ کا کیا میرا معمول ہے قرآن پڑھنے کا؟ ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا، میرے آقا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قرآن رمضان المبارک میں آپ 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. 61 قرآن پاک، 30 دن میں 30 رات میں ایک تراویح. 61 قرآن. میں اور آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہم نے پوری زندگی میں بھی کبھی قرآن پاک کے 61 ختم کیے ہیں؟ کئی ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں شاید 10 قرآن بھی ختم نہ ہوا. کئی ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں شاید 5 بھی نہ ہوا. آگے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یار ایسا تو کوئی محروم آدمی نہیں ہوگا کہ جس کی زندگی میں 3 یا 2 بھی نہ ہوئے ہوں. اتنا بدقسمت تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس نے 2 یا 3 مرتبہ ہی قرآن پاک ختم نہ کیا ہو. اگر ہے تو غور کریں کہ یار میں کیسا مسلمان ہوں، اپنے رب کا کلام نہیں پڑھ رہا. قرآن پاک کے جتنے فضائل آئے نا پڑھنے کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ فضائل صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ جو سمجھ کے پڑھتا ہے. ہم جیسے غلاموں کی بھی فکر تھی نا، ہم جیسے غلاموں کی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ میرے غلام بہت سارے ایسے ہوں گے جو عربی جانتے نہ ہوں گے، جنہیں عربی کا ترجمہ ڈائریکٹ نہیں آتا ہوگا. فرمایا قرآن سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو ثواب برابر ملے گا. تلاوت کرنے والے جو تلاوت کر رہے ہیں نا، تلاوت، اس سے ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی عربی سمجھنے والے کو ملتا ہے. اگر میں نہیں پڑھتا، ہمارا شیڈول بہت سارا ہوتا ہے، میں بالکل عرض کروں گا، ہم نے سارے کام مینیج کیے ہوتے ہیں. آفس جانے کا وقت ہمارا مینیج ہوتا ہے، کام پر جانے کا وقت مینیج ہوتا ہے، سارے کام مینیج ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. کتنی بڑی محرومی ہے. تو آج کی اس محفل سے یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ تلاوت قرآن کیا کریں. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ روزانہ بلا ناغہ تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ. اور قرآن کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں بہت 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 بڑی برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے. گھر میں تلاوت کریں، گھر میں برکت ہوگی. دکان میں تلاوت کریں، دکان میں برکت ہوگی. صبح کے وقت تلاوت کریں، پورا دن بابرکت گزرے گا. اور حدیث پاک میں اس مومن کو میٹھا قرار دیا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. میٹھا مومن. تو اتباع رسول، قرآن کی تلاوت. اور تیسری بات جو آخری ہے وہ میں عرض کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان، سب سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یاد رکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اہل بیت اطہار قطعی جنتی ہیں اور ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان میں سے کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نافرمان ہو. کوئی ایک بھی نہیں ہے. یہ اپنا ذہن بنا لیجئے گا اور اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو ہمارے امیر اہل سنت نے ہمیں نعرہ دیا ہے نا، نعرہ یاد ہے کسی کو؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، صدیق اور عمر بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، حضرت معاویہ بھی. ذہن بنا لیجیے گا. شیطان بہت کام کرتا ہے. شیطان کے لوگ، شیطان کے دماغ پر چلنے والے لوگ بہت اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنا ذہن بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر آپ کی محبت میں، آپ کی اتباع میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن من دھن سب حضور پر قربان کیا ہے. اور جنہوں نے حضور پر سب قربان کیا ہے ان پر ہمارا سب کچھ قربان ہے. ہر صحابی جنتی ہے. حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت. یہ آج کی محفل کا، آج کے اس بیان کا موضوع کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے.
ہماری غوثیہ مسجد بلاک نمبر 17 میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں یہاں ہے، بعد میں انشاءاللہ امید ہے کہ فیضان مدینہ میں بھی یہ اجتماع پابندی سے ہمارے علاقے کا ہوا کرے گا، تو اس اجتماع میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ضرور سنا کریں، اور ہر ہفتے کو آپ کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں ضرور براہ راست شرکت ہو، بہت اچھی بات ہے، ورنہ مدنی چینل پر ضرور مدنی مذاکرہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پیلس میں دعوت اسلامی جو ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے 15 نومبر کو، اس ٹیلی تھون میں بھی ہر اسلامی بھائی اپنا حصہ ضرور ملائیں۔ الحمدللہ بہت سارے حافظ قرآن بن رہے ہیں، بہت سارے علماء بن رہے ہیں، تفصیل بہت ساری ہے۔ 15 نومبر کو مدنی چینل پہ جو نشریات آئیں گی انہیں بھی براہ راست ملاحظہ کیجیے گا، اس میں بہت ساری باتیں اس طرح کی بیان کی جائیں گی کہ کیا کیا دعوت اسلامی کر رہی ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ علماء بنائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کار خیر میں بھی بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ساتھ اسلام سے پہلے منقبت امیر رحمت ایک شعر انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ میرے مرشد گفتار، میرے مرشد گفتار، مرشد گفتار، میرے مرشد گفتار، مرشد گفتار، میرے مرشد گفتار، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں تار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں تار کے، بڑے بڑے گن گاتے ہیں، بڑے بڑے گن گاتے ہیں، بڑے بڑے گن گاتے ہیں، ان کے ستھرے کردار کا دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں ستار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں ستار کے، درس شریف دینے والے میرے شیخ طریقت ہیں، غوث پاک کے صدقے ولیوں سے عزت ہے، درس شریف دینے والے میرے شیخ طریقت ہیں، غوث پاک کے صدقے ولیوں سے عزت ہے، پکے رضوی عاشق ہیں، پکے رضوی عاشق ہیں، پکے رضوی عاشق ہیں، نبیوں کے سردار کے، دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے ہیں عطار کے، مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار، مصطفیٰ جانی رحمان پیلا کو سلام شمع بس میں پیلا پیلا کو سلام جو سہانی گھڑی چمکتا ہے چاند افروز سات پیلا کو سلام شب اسرا کے دوران میں لائق درود روشن بس کے جنت پیلا کو سلام اوسے آسد ایمان مطلقا مطلقا جنت شان شد پیلا کو سلام عاشق محشر سے جب ان کی آمد نوبر بھیجے سب ان کی شوق پیلا سلام مجھ سے خجوان کے قدسی سرکار مجھ سے خجوان کے قدسی کرے
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. تشریف رکھیں انشاءاللہ دعا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وتلاوة القرآن المجيد وحسن عبادتك. الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس محفل سعید کو اپنی باہرگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یہاں تیرا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیرے پیاروں کا ذکر ہوا. اللہ اس ذکر کے صدقے ہماری ہمارے والدین کی امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما. الہ العالمین اس محفل کا ثواب اپنے کرم کے شایع نشان عطا فرما. تیری رحمت سے ملنے والے ثواب کو تیرے پیارے نبی تیرے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً نظر کرتے ہیں قبول فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء اکرام صحابہ اکرام تابعین تمام تبع تابعین ائمہ مجتہدین تمام غوث و ابدال تمام مؤمنین مؤمنات والمسلمین والمسلمات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا بالخصوص نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین امہات المؤمنین اہل بیت اطہار اہل بقیع اہل معالی سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ تمام شہداء اسلام شہداء کربلا و اسیران کربلا سیدنا امام اعظم سیدنا غوث اعظم رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص ماہ ربیع النور شریف میں جتنے بھی بزرگان دین کے ایام و اعراس ہیں بالخصوص مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین جن جن احباب نے اس محفل کو سجایا مولا کریم ان کے عزیز و اقربا دوست رشتہ دار احباب بالخصوص ان کے والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. رب کریم بالخصوص ہمارے نعمان بھائی کی مغفرت فرما انہیں بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. الہ العالمین ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما کہ قبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے نور سے روشن و منور فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے انہیں قبر میں انسیت عطا فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس محفل سعید کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. بالخصوص ہمارے بھائی جن کی اہلیہ کا آپریشن کا سلسلہ ہے اے اللہ پیارے حبیب کی عظمت کا واسطہ میلاد مصطفیٰ کا واسطہ اس محفل میں تیرے محبوب کا جو ذکر خیر ہوا اس ذکر کا واسطہ مولا کریم انہیں خیر و عافیت کے ساتھ آپریشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پیارے حبیب کے صدقے میں مولا کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو کوئی مولا کریم جہاں کہیں بیمار ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما. الہ العالمین اس محفل کے برکات محفل سجانے والوں کو ان کے اہل خانہ کو عطا فرما. الہ العالمین ان کے رزق حلال میں خوب برکتیں دے ان کی نیکیوں میں ان کے اخلاص میں برکتیں دے. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مولا کریم جو خرچ کیا مولا کریم دنیا میں بھی اور محشر میں بھی اس کا بہتر نعم البدل انہیں عطا فرما. ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنا مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما. ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو طلب کی عطا کر جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما. جو دعا میں شامل ہیں نہ جانے کس کے دل میں کیا ہے تو سب سے باخبر ہے. اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. سب کے ہاتھ لوٹنے سے پہلے جن کی جائز مرادیں پوری فرما دے. اے رب کریم رب رحیم جو طلب کی عطا کر جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیشہ ہمارے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو.
خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، اپنے گدائے در کی آقا لیجے خبر خدا را، کیجے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہوگا۔ رب کریم اس محفل سعید کے صدقے میں دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ کرو، بالخصوص ہمارے ملک عظیم، ملک وقت، ہمارے ملک سے مولا کریم کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، یہاں کے اور دنیا بھر کے رہنے والے مسلمانوں کو کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ فرما، جو اس وبا میں مبتلا ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی، آمین بحق طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصاحب العظام وبارك وسلم، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ